نیکسٹ خرم علی ہیں جی ملتان سے، وہ کہتے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو جو دھمکی دی وہ ضرور آپ کے علم میں ہوگی کہ اب بھی دال میں بہت کچھ کالا ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ نگرانی ہے، ان کے پاس وقت کم تھا، مقابلہ سخت تھا. انہوں نے کہا بھائی جو نارمل جس کے پاس 5 سال کا ٹائم ہو تو وہ پھر صبر سے کام لیتا ہے کہ یہ موٹی موٹی دہاڑیاں لگاؤ. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، انہوں نے ایک آدھ دہاڑا لگانا تھا، وہ لگا لیا، ختم. شروع میں میں نے کہا بلوچ پرائم منسٹر آیا ہمارا، شکل صورت سے بھی ٹھیک. اس کے بعد جب ٹائیاں اور سوٹ اس نے پہننے شروع کیے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کبھی آپ کا چکر لگے لاہور کا تو آنا، میں آپ کو دکھاؤں گا. ہزاروں کے حساب سے ٹائیاں پڑی ہیں. مجھے اسکول سے ہی نفرت ہو گئی تھی اس کام سے، سچی بات. ہمارے لیے ٹائی ضروری ہوتی تھی تو میں گھر سے نکلتے ہی نا اتار کے جیب میں ڈال لیتا تھا، اسکول پہنچ کے پھر چلا لیتا تھا. وہ دیا ٹائیاں ہی نہیں مکتی ہیں، انہیں دے سوٹ ہی نہیں مکتے. اور جو اس نے لمس میں کیا تھا اس دن کے بعد تو میں نے اس آدمی کو رائٹ آف کر دیا تھا. اور تو وزیر اعظم ہو کے لمس جیسے ادارے کے بچوں کے پاس تو لیٹ جا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ یاد رکھیں قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا نام تو لیتے ہو، اسٹوڈنٹ سے ایک دفعہ کو 2-4 منٹ لیٹ ہوئے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. آپ اسے بدتمیزی کہیں گے؟ نہیں. انہوں نے کہا بچے ہرٹ ہوتے ہوں، بھلے ہو جائیں، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے گیون ٹائم پہ. یہاں کسی کو وہ پابندی اوقات کی سمجھ ہی نہیں. حالانکہ نماز صرف جنت کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. قطاریں سیدھی رکھنے کا مطلب ٹیری رکھ لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال سیدھے ہوں، نیت سیدھی ہو، ارادے سیدھے ہوں، حرکتیں سیدھی ہوں، معاملات سیدھے ہوں. یہ گٹے گوڈے تو نا، یہ آج کارپیٹڈ گھر سے نکلے یا بڑا ماربل کے فرش اور بڑی قیمتی ٹائلز ہیں، اسی چل رہے ہیں، آپ ادھر جا کے پھر وہ کیا ڈرل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیت صاف ہو، گٹے گوڈے نہیں. اچھا پھر کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کا درد ہو دل میں، اور اللہ کو یاد کرنا ہے صرف 5 بار. میں تو بہت ہی گیا گزرا گناہگار آدمی، میں تو پتہ نہیں دن میں سینکڑوں بار 1-2 چیزیں میں بس اہم ہی ایسی عادت بن گئی ہے جیسے سانس لینا عادت ہوتی ہے. میں پارک بیٹھا ہوں تو میں نہ میں وہ تسبیح پکڑتا ہوں، نہ میں ہوں ہلا رہا ہوتا ہوں، بس ٹھیک ہے. بردرہڈ، بھائی چارہ. تو میں اپنے بھائی کی اولاد کو زہر کھلاؤں گا، ملاوٹ زیادہ دودھ دوں گا؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا، یہ بس چھوڑو. یہ آپ نے کہا نا دال میں بہت کچھ کالا، پوری کی پوری دال کالی ہے، دال میں کچھ کالا نہیں ہے. آپ کا تاجر کیا ہے؟ رمضان المبارک میں مہنگائی کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا کون لوگ ہیں؟ سو آپ ایک ادارے کی اہم ادارہ. دوسری بات یہ یاد رکھیں، عزت چھینی نہیں جاتی، عزت گن پوائنٹ پہ نہیں ملتی، تلوار کی دھار پہ نہیں، پرفارمنس پہ. ادروائز مولوی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام کتنا اچھا ہے، لیکن اگر وہ غلیظ حرکت کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. مدرسے میں، مسجد میں، جہاں بھی اگر کوئی ذلیل و خوار ہوتا ہے. استاد مہذب ملکوں میں استاد بطور مجرم بھی عدالت میں جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے جرم کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے تو استاد. ہمارے اساتذہ، ہمارے امتحانی مراکز بکتے ہیں، یہ وہ عام ہمارا وہ جو بندہ 24 کروڑ لیٹر دودھ اس ملک میں ہر روز، آبادی 25-26 کروڑ، 24 کروڑ لیٹر دودھ کیمیکل سے تیار ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، UNDP کی رپورٹ ہے، پاکستان نے چیلنج نہیں کی. 1.5 سال ہو گیا اس بات کو. یہ زہر دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اس ملک کے بچوں کو. اور آپ اندازہ لگائیں اس طرح کا دودھ پینے کے بعد شادیاں مورلیس اپنے ہی طبقے میں ہوتی ہیں نا بھائی میرے.
تو جو بچے بچیاں آج یہ دودھ پی رہے ہیں، کل جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ مڈجٹس ہوں گے، وہ دولت شاہ کے چوہے ہوں گے۔ اس ایک ملک جس میں نہ مرچیں خالص ہیں، نہ شہد خالص ہیں، نہ بیسن خالص ہے، آپ کس ادارے کی بات کریں گے؟ کیا اس اہم ادارے کی؟ ہر ادارہ اہم ہوتا ہے، ہر ادارہ اہم ہوتا ہے، چونکہ یہ سب ایک مشین کے ہی کل پرزے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو آپ سمجھ لیں مشین، اس کا ایک جو سب سے سستا پرزا ہے وہ بھی اگر میل فنکشننگ کرے گا، ٹھیک کام نہیں کرے گا، پوری مشین گٹوں میں بیٹھ جائے گا۔ تو آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں زوال آئے تو پورے کمال میں آئے، ہم اس کمال پہ پہنچے میں۔ اچھا، باقی جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، ان پولیس والوں نے کیا کیا تھا؟ قدم قدم پہ ذلیل اور اگر رسوا ہوتے ہیں۔ میرے ایک عزیز دوست نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کو، جو 3-4 اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کے پیسہ بھی اپنا پول کر کے پاکستان میں فلاحی ایک وہ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی لیور ٹرانسپلانٹ فلانا اس طرح، یعنی پروفٹ کے لیے نہیں، نو پروفٹ نو لاس میں۔ تو میرے اس انتہائی عزیز دوست نے، جس کے والد 50 سال پہلے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، پی ایچ ڈی کس میں؟ جیولوجی میں، اس نے اپنے بیٹے کو کہا شٹ اپ، خبردار، ملنے کے لیے آیا کرو، چلے جایا کرو، تمہیں عزت راس نہیں۔ بات کیا کی بیٹے کو کہ تم اپنے ہی نہیں اپنے دوستوں کو بھی دشمن ہو۔ اس ملک میں اگر کوئی 2 ٹکے کا پلسیا تمہارا گریبان پکڑ لیے، تمہیں گالی دے دے، تمہیں پتا ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ تو ایک ادارے کا رونا نہیں۔ اور انہوں نے حرکت کیا کی تھی جس کے نتیجے میں خواجہ سرا بھی مرنے مارنے پہ تل گئے۔ سو ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ این اپوزٹ ریئیکشن۔ آپ ایک بال کو دیوار پہ مارو گے، اتنی طاقت سے واپس آئے گا، ختم۔